ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے تخت پر بیٹھی ہوئی تھی۔ تمام وزیر مشیر اور آپ کا قریبی ساتھی علی بن سفیان بھی دربار میں موجود تھا۔ دربار میں خوشی کا سماں چل رہا تھا۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک وزیر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے اٹھا اور سر جھکائے کہنے لگا، سلطان معظم، میرا گھر کوہ جاگ گاؤں میں ہے اور اسی گاؤں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام نعمتوں سے نوازا ہے۔ ہمارے گاؤں میں بڑے بڑے وزیر، امیر اور ذمہ دار اپنا اچھا وقت گزارنے کے لیے آتے ہیں۔ میرا بس یہی خواہش ہے کہ آپ ہمارے گاؤں میں چند دن گزارنے کے لیے آ جائیں اور ہمیں میزبانی کا شرف بخشیں۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی وزیر کی شفقت اور محبت کو دیکھا تو اس نے وزیر کو انکار نہیں کر سکا۔ پھر درباریوں نے کہا، کیا ہمیں نہیں دعوت دو گے؟ تو اس وزیر نے کہا، آپ بھی سلطان کے ساتھ ضرور تشریف لے آنا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ فلاں دن کو ہم آپ کے پاس پہنچ جائیں گے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وزیر کی دعوت کو قبول کر لیا تو تمام دربار بڑی خوش ہوئی، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بڑے بادشاہوں کی دعوتوں سے انکار کر دیا کرتا تھا، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا زندگی کا زیادہ تر حصہ جنگوں میں گزارا ہوتا تھا۔ وزیر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت لے کر وہاں سے چلا گیا تاکہ وہ سلطان کے استقبال کے لیے تیاریاں کر سکے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے رات کو کمرے میں علی بن سفیان کو بلایا اور حکم دیا کہ اپنی سپاہیوں کا دستہ بھیجو جو محل سے لے کر وزیر کے گاؤں تک سارے راستے کا معائنہ کرے تاکہ راستے میں کوئی گاد لگا کر دشمن ہم پر حملہ نہ کرے۔ صبح علی بن سفیان نے چند سپاہیوں کا دستہ اس راستے کی طرف روانہ کر دیا اور انہیں حکم دیا کہ اس راستے کی ایک ایک چپے کو چاند مارو اور جا کر پتہ لگاؤ کہ کہیں راستے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پر حملہ ہونے کے لیے کوئی چال تو نہیں چلے گی۔ چند دنوں کے بعد سپاہی واپس لوٹے اور کہا، حضور، تقریباً محل سے لے کر اس گاؤں تک 400 میل کا فاصلہ ہے اور تقریباً 4 دن وہاں پہنچنے میں لگ جائیں گے، لیکن کوئی راستے میں نہ ہی جنگل نہ ہی کوئی جھاڑیاں ہے بلکہ ہر طرف قید ہے۔ کوئی ایسی مشکوک جگہ نہیں جہاں سلطان پر حملہ ہو سکے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو علی بن سفیان نے سارے معلومات دی، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پھر بھی مطمئن نہ ہوئی، کیونکہ سلطان اس بار نہ صرف خود جا رہا تھا بلکہ اپنے تمام وزیر اور مشیروں کے ساتھ اس وزیر کے دعوت پر جانے والا تھا۔ لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی کو ڈر تھا کہ کہیں اس کے سارے وزیروں اور درباریوں پر حملہ نہ ہو جائے۔ اس لیے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اگلی صبح بیس بدلا اور ایک کسان کے بیس میں اپنے گھوڑے پر روانہ ہو گیا تاکہ راستے کا معائنہ کرا سکے۔ چلتے چلتے سلطان کا گزر ایک گاؤں میں ہوا۔ سلطان اسی گاؤں میں سے گزرنے لگا تو اچانک سلطان کی نظر ایک کسان پر پڑی۔ سلطان کو اس کسان کی پسینے اور محنت کو دیکھ کر بڑا ترس آیا اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بھی تک چکا تھا۔ لہٰذا سلطان اپنے گھوڑے سے اترا، اپنے گھوڑے کو ایک درخت کے سائے کے نیچے باندھا اور اس کسان
سے ملنے کے لیے چلا گیا، لیکن جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ اس کسان کے قریب گیا تو وہ کسان ایک درخت کے تنے کے ساتھ سہارا لیے سلطان کی طرف پیٹ کر کے کچھ بول رہا تھا۔ سلطان بڑا حیران ہوا کہ یہاں صرف ایک کسان ہے تو یہ پھر باتیں کس سے کر رہا ہے، لیکن جب سلطان صلاح الدین ایوبی اس کے قریب گیا تو وہ کسان ہاتھ اٹھائے اللہ سے دعا مانگ رہا تھا کہ اے میری اللہ، میں نے جوانی سے لے کر بڑھاپے تک ساری زندگی چند سکوں کی ملازمت کی، میرے پاس ایک زمین کا ٹکڑا نہیں جس میں میں اپنی فصل اگا سکوں اور اپنے بچوں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا سکوں۔ میری بھی کچھ خواہش ہے، میری بھی کچھ دل میں حسرتیں ہیں تاکہ میں وہ پوری کرا سکوں اور اپنی زندگی پر لطف گزار سکوں۔ جب یہ خبر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سنی تو سلطان کو بڑا افسوس ہوا۔ اتنے میں سلطان واپس پلٹنے لگا تو اتنے میں اس راستے سے سپاہی گزرے اور یہ اعلان کر رہی تھی کہ اس راستے سے فلاح الدین سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ گزرنے والا ہے، لہٰذا سلطان کا استقبال کرنے کے لیے تمام کسان فلاح الدین صاحب باندھ کر کھڑے ہو جانا۔ یہ دیکھ کر سلطان بڑا حیران ہوا کہ میں نے تو اپنی سپاہیوں کو اپنے استقبال کے لیے حکم نہیں دیا، لیکن جب سلطان کی نظر ان سپاہیوں پر پڑی تو سلطان کو پتہ چلا کہ وہ سپاہی تو وزیر کی ہے۔ سلطان بڑا خوش ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جب وہاں سے واپس پلٹنے لگا تو وہ کسان کہنے لگا کہ اللہ نے میری دعا سن لی، اللہ نے سلطان صلاح الدین کو میرے پاس وسیلہ بنا کر بھیج رہا ہے۔ یہ سن کر سلطان بڑا حیران ہوا اور اس کی باتیں سننے کے لیے وہیں پر رک گیا۔ پھر وہ کہنے لگا کہ جب سلطان صلاح الدین یہاں سے گزرے گا تو میں اس کے سامنے حاضر ہوں گا اور اسے اپنی خواہش کے بارے میں بتاؤں گا، اور مجھے یقین ہے کہ وہ میری مدد ضرور کرے گا اور اسی طرح میری دن بدل جائے گی۔ مقررہ دن کا وقت آ گیا۔ تمام کسان کے استقبال کے لیے اس راستے پر کھڑے ہو گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا قافلہ محل سے روانہ ہو گیا۔ گزرتی گزرتی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جب ان فصلوں سے گزرنے لگا تو کسانوں نے سلطان کا خوب استقبال کیا۔ اچانک سلطان کی نظر اس کسان پر پڑی اور وہ کسان بھاگتا ہوا سلطان کے آگے کھڑا ہوا اور کہنے لگا، حضور میری ایک بات سن لے۔ سلطان سب کچھ پہلے سے جانتا تھا کہ یہ کیا کہے گا۔ سلطان نے کہا، بتاؤ تم نے کیا کہنا ہے؟ تو اس نے کہا، سلطان معظم، میں نے ساری زندگی ملازمت کی لیکن میرے پاس اپنا ایک زمین کا ٹکڑا نہیں، صرف ایک چھوٹا سا زمین کا ٹکڑا ہے جس پر میں اپنا گھر بناؤں گا، لیکن کھیتی باڑی کے لیے میرے پاس کوئی زمین نہیں۔ آپ مجھے چند سونے کی سکے دے دیں تاکہ میں اپنے لیے ایک زمین کا ٹکڑا خرید کر اس پر کھیتی باڑی کر سکوں، اپنے بچوں کو کھلا سکوں اور خود بھی پرلطف زندگی گزار سکوں۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کسان سے کہا کہ مجھے تم سے کچھ چاہیے، تمہاری جو دل کرے مجھے دے سکتے ہو۔ جب یہ بات اس کسان نے سنی تو وہ بڑا پریشان ہو گیا اور دل میں سوچنے لگا کہ میں تو سلطان صلاح الدین ایوبی سے بڑی امیدیں لگائے بیٹھا تھا اور یہ خود مجھ سے کچھ مانگ رہا ہے۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے مخاطب ہوا اور کہا، بتاؤ کیا سوچ رہے ہو؟ تو اس کسان نے اپنی جیب سے ایک تیلی نکالی، اس میں چاندی کی سکے بھری ہوئی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو اس نے وہ چاندی کی تیلی دیتی ہوئی کہا، حضور آپ اس میں تیسرا حصہ چاندی کے سکوں کا نکال لیں اور باقی دو مجھے دے دیں۔ سلطان نے اس سے تیلی لی
اور اس میں سے تیسرا حصہ نکال لیا اور باقی تیلی اس کو واپس کر دی۔ اور اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے قافلے کو دوبارہ چلنے کا حکم دے دیا۔ وہ کسان پریشانی کی حالت میں گھر واپس لوٹ آیا کہ اب چاندی کی سکھی جو موجود تھی وہ بھی اس میں سے آدھی سلطان نے لے لیا۔ میرا خواب تو چکنا چور ہو گیا۔ اس نے اپنی بیوی کو وہ تیلی دیتی ہوئی کہا کہ اس کو سنبھال رکھ لو، کہیں واپس پھر سلطان گزرے اور مجھ سے باقی بھی چاندی کی سکے لے لے۔ اس کی بیوی نے کہا مجھے دے دو، میں رکھ دیتی ہوں۔ اور اس کسان کی بیوی جب وہ تیلی سنبھال کر رکھنے کے لیے گئی تو اچانک اس کی چیخنے کی آواز آئی۔ کسان دوڑتا اس کے پاس گیا اور کہا تم چیخ کیوں مارتے؟ تو اس نے کہا کہ اس تیلی میں سے ایک نقشہ نکلا ہے اور اس نقشے کو دیکھ کر مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کسی خزانے کا نقشہ ہے۔ جب کسان نے اس نقشے کو اچھی طرح دیکھا تو وہ بڑا خوش ہوا اور کہا کہ یہ نقشہ تو کسی خزانے کا لگتا ہے، اور وہ اس نقشے کی مدد سے اسی خزانے کی طرف اس نے اپنا سفر شروع کر دیا۔ اور وہ چلتا چلتا ایک جنگل میں جا پہنچا اور اسی نقشے کے مطابق تقریباً وہ خزانے سے ٹھیک 1 میل دور تھا۔ جب آگے اس نے خزانے کا نقشہ کا ورق پلٹا تو دیکھا کہ آگے کا نقشہ موجود نہیں تھا، اور اس کے آگے لکھا ہوا تھا کہ جتنا تم دینے کے لیے دل رکھتے ہو اتنا ہی مانگنے کے لیے دل رکھو۔ جب یہ بات اس نے پڑھی تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ سوچنے میں مصروف ہو گیا کہ آخر اس بات کا کیا مقصد، لیکن تھوڑی ہی دیر میں اسی سلطان کی بات سمجھ میں آ گئی اور وہ بڑا پچھتاوا کیا کہ اگر میں نے اس وقت سلطان کو ساری چاندی کی سکے دے دی ہوتی تو سلطان بھی مجھے ساری کا سارا نقشہ دے دیتا اور میں وہ خزانہ حاصل کر لیتا، لیکن مکمل نقشے کے بغیر تو ساری زندگی گزر جائے گی، پھر جا کر وہ کہیں سے خزانہ ملے گا۔ اور اسے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کی بات سمجھانے کا اندازہ بڑا پسند آیا۔ اسی سوچ میں اس کی نظریں اچانک ایک جھونپڑی پر پڑی تو وہ اس جھونپڑی کے پاس گیا تو دیکھا کہ اس میں ایک بوڑھا بزرگ ایک خستحال جھونپڑی میں رہ رہا تھا۔ کسان نے پوچھا کہ تم کسی گاؤں یا قصبے میں کیوں نہیں رہتے؟ تم یہاں ایک جنگل میں اکیلے کیسے رہتے ہو؟ تو اس نے کہا میرے پاس کوئی زمین نہیں جہاں میں اپنا مکان بنا سکوں، اس لیے میں یہاں جنگل میں اکیلا رہ رہا ہوں۔ اور وہ کسان سلطان سے متاثر ہو کر اسی وقت اس نے وہ بھی زمین کا ٹکڑا اس بزرگ کو دے دیا جس کے پاس اپنی جھونپڑی لگانے کے لیے زمین موجود نہیں تھی۔ جب یہ خبر سلطان کے جاسوسوں نے سلطان کو دی تو سلطان مسکرانے لگا اور کہا کہ وہ بزرگ کوئی غریب نہیں بلکہ میرا ایک وزیر ہے۔ میں نے صرف اس لیے اس بزرگ کو اس کسان کے پاس بھیجا کہ اگر اسی کی دماغ میں میری بات بیٹھ گئی ہوگی تو میں اسے سارا نقشہ دے دوں گا اور میری بچپن کا چھپایا ہوا خزانہ وہاں سے نکال لے گا۔ علی بن سفیان نے کہا حضور وہ کون سا خزانہ ہے؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ایک دن میں جنگل میں کھیل رہا تھا کہ ایک زمیندار وہاں سے گزرا تو اچانک شیر نے اس پر حملہ کر دیا تو میں نے تیر چلا کر شیر کو زخمی کیا جس کی وجہ سے زمیندار کی جان بچ گئی، اور اسی زمیندار نے خوش ہو کر مجھے سونے کی سکوں سے بڑی تیلی دی، اور اس وقت مجھے ان پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لہٰذا میں نے وہ سونے کی تیلی وہی جنگل میں چھپا دی تھی، اور اس کے بعد مجھے یاد نہ رہا کہ میں نے وہ کہاں تیلی چھپائی تھی۔ پھر جب مجھے یاد آیا تو میں نے اس کا نقشہ بنا لیا تھا، لیکن وقت نہیں ملا کہ میں جا کر اس تیلی کو نکال لوں، لیکن وہ مجھے تیلی بہت پیاری تھی اور میں نے اس لیے وہ تیلی اس کسان کو دے دی ہے۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین
الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کسان کو اپنے دربار میں بلایا اور اس تیلی کا مکمل نقشہ دیتی ہوئی کہا کہ اگر تم وہ زمین کا ٹکڑا اس بزرگ کو نہ دیتے تو کبھی بھی یہ سونا حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ اب اس سونے سے تم کئی ٹکڑے زمین کے خرید سکتے ہو۔ وہ کسان سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے متاثر ہو کر وہاں سے چلا گیا۔ دوستو، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جہاں ہم مانگنے کے لیے بڑا دل کر لیتے ہیں تو وہاں ہمیں دینے کے لیے بھی اپنے دل کو بڑا کرنا چاہیے، کیونکہ سخی کبھی